سوال، فرسٹ کوشچن فرام یو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لقب عرب میں کیا دیا گیا تھا؟ اور اونچے؟ ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی. یہ لقب کب دیا گیا؟ جب دین کا نزول ہی نہیں ہوا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، تو یہ لقب کیسے ملا؟ دنیا کے معاملات میں بہترین پرفارمنس پر یہ لقب دیا گیا. اٹ مینس کہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ دین اور دنیا ایک ڈاکٹر کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، اٹ از ویری آبویس اینڈ کلیئر. یاد رکھیے، تقویٰ صرف مسجد کی صفوں پر نہیں ہوتا، تقویٰ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہوتا ہے. ہم بھاری پیٹ اتنا لیتے ہیں کہ تقوی کی جگہ ہی نہیں بھرتی. اور ایک سافٹ ویئر انجینئر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو، تقویٰ لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھ کر بھی ہے. ایک انجینئر کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقویٰ اس سائٹ پر بھی ہے جہاں کھڑے ہو کے آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اور جو آڈینس میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ، یاد رکھیے جس وقت یہ تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، اس کی ریڈنگ میں بھی تقویٰ ہے. اس تھرمامیٹر کی ریڈنگ کو پڑھنے میں بھی تقویٰ ہے. اس ایکس رے کو دیکھنے میں بھی تقویٰ ہے. کیسے تقویٰ ہے؟ لیجنز ہیں، سٹرکچرز ہیں، ڈاٹس ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. I don't know what is happening inside me. سپوٹم انفاکشن ہو گیا، کیا یہ؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ 3 لاکھ روپے لگیں گے، مولانا صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، 3 لاکھ روپے کہیں سے لے کر آئیں. بتائیں، یہ تقویٰ نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا کہ 3 لاکھ کہاں جا رہے ہیں. تقویٰ صرف مسجد کی صف میں نہیں ہے، تقویٰ ان تمام چیزوں کے اندر موجود ہے. یاد رکھیے، تھوڑا سا کانسیپٹ کو وائڈ کریں. دین اور دنیا کی اگر بات کریں نا، موٹی موٹی بات کریں، تو دین سے ہماری مراد ہوتی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، ٹوپی، مسجد، شلوار قمیض برقع، یہ دین ہے. اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، عزت. دس از دنیا. موٹی سی بات اگر کریں، میرے پاس ایک بندہ آیا رمضان میں، آ کر کہنے لگا سبحان بھائی میں نے قرآن پاک ختم کر لیا. ویری گڈ، زبردست، رمضان میں قرآن ختم کیا، اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کیوں پڑتا ہے میں نے قرآن مجید ختم کیا؟ آپ کا انداز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ قرآن پڑھتا ہے؟ اگر آپ راجہ بازار کے اندر ایک ٹریڈر ہیں، پوری مارکیٹ کیوں نہیں پکار اٹھتی کہ یہ وہ تاجر ہے جو رات کو قرآن پڑھتا ہے، صبح آ کے اس قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کرتا ہے؟ اگر آپ اس ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ کے کالیگز، آپ کے پی جیز، آپ کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں آ کر یہ کہتے کہ یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور صبح آ کے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں میڈیکل سائنس کی پریکٹس کرتے ہیں؟ جس اسلام کو آپ جانتے ہیں، ایمان سے بتائیے، کیا اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اینڈ ٹیک دا کور پلرز آف اسلام، لیٹس ڈسکس. وہ عبادتیں جو مین پلرز ہیں اسلام کی، ان سب کی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک تو اس کی اپیرنٹ کنڈیشن ہے نا کہ اس عبادت کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور ایک اس کا انڈر لائن کاز ہوتا ہے. ریممبر، دیر از آلویز این انڈر لائن کاز بیہائنڈ ایوری فارم آف ورشپ، اور اس کو اگنور نہ کرنا. مجھے صرف پہلے ایک بات بتائیں، آپ کی نماز پڑھنے سے اللہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بتائیں بتائیں، کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 8.5 ارب لوگ اگر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیں، اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی بندہ نبی پاک کو درود نہ پڑھے، نبی پاک کو فرق پڑتا ہے؟ تو نماز کس کے لیے پھر؟ جب اللہ کو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا، نہ روزہ حج زکوٰۃ، کس کے لیے؟ یہ میرے لیے، اور یہ دنیا کی آپ بات کرتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہے. واٹ از دا انڈر لائن کاز بیہائنڈ نماز؟ یہ دیکھو، یہ اپیرنٹلی نماز ہے، لیکن انڈر لائن کاز یہ ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی یہ ختم ہو. اور اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور بے شرمی، بے حیائی، ظلم ختم نہیں ہو رہا، اس کی نماز میں نقص ہے. اس کو اپنی نماز کو ری چیک کرنا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہو. انڈر لائن کیا ہو؟ ڈسپلن آئے زندگی میں. حج کیا ہے؟ خاص مخصوص کپڑے پہن کے کچھ دن کسی خاص جگہ پر آپ نے رہنا ہے، کچھ ارکان ادا کرنے ہیں. انڈر لائن کاز کیا ہے؟ مساوات آئے. تم امیر ہو، غریب ہو، کالے ہو، گورے ہو، پرائم منسٹر ہو یا لکڑی اٹھانے والے مزدور ہو، کفن جیسا لباس پہن کے چل پھر رہے ہوتے ہو. مساوات کا درس دینا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام اتنی طاقت میں 25 لاکھ کی صورت میں موجود ہے. اور زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 روپے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ایکویلٹی آف ویلتھ، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مقصد ہے. دیکھا آپ نے ہر دین کی بات بظاہر وہ دنیا کی طرف کس طرح لے کر جا رہی ہے. تو اٹس ویری سمپل. ہمارا جو مقصد ہے ہم نے اس کو کیسے دیکھنا. دیکھیں میرے ساتھ اکبر کھڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں. وی آر ہیومنز, وی کین امیجن. ہم فیوچر بھی امیجن کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو امیجن کر لیتے ہیں. ورڈز بڑی طاقت رکھتے ہیں, ورڈز آپ کے دماغ میں سکیچ بناتے ہیں, پوری ویڈیو چلا دیتے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو چلانا چاہ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ اکبر کھڑا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے اکبر؟ آ رہا ہے؟ آپ کو اسکیزوفرینیا تو نہیں ہو گیا؟ نظر ہے تو نہیں اکبر یہاں؟ یہ اکبر کھڑا ہے اور اس کے بڑے مسلز ہیں, بڑا ڈولے اس کے, اور بہت مسکولر ہیوی ویٹ چیمپئن ہے, بہت بڑا. اور میرے اتنے مسلز نہیں ہے, سلم سمارٹ سی باڈی میری. ہم دونوں ایک ہی جم میں جاتے ہیں, ہماری برادری بھی ایک ہے, ہمارا محلہ بھی ایک ہے, ایک ہی بائک پر بیٹھ کے آتے ہیں, ایک ہی جیسی ایکسرسائز کرتے ہیں. اکبر کتنے مسلز ہو گئے, میرا کچھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اکبر جب جم سے نکلتا ہے وہ جم کو یہاں چھوڑ کے نہیں جاتا, بلکہ جم کو اپنے ساتھ گھر بھی لے کے جاتا ہے, ساری احتیاطیں کرتا ہے. جو ایکسرسائز گھر میں کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے. میں جم کو گھر نہیں لے کر جاتا, جم میں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو اے مسلمانوں, مقصد یہی ہے کہ آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو مسجد کے پیغام کو مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں یا ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. مسجد کے پیغام کو ساتھ اپنے آفس میں لے کر جاتے ہیں, مسجد کے پیغام کو اپنے وارڈ میں, اپنے تعلیمی ادارے میں لے کر جاتے ہیں, یا مسجد کے اندر چھوڑ جاتے ہیں. Why you created distinction between masjid and ward? Why you have created distinction between masjid and your hospital? There should be no distinction. یہ وہ دین نہیں ہے. تو یاد رکھیے, اچھی سے اچھی تعلیم, بہترین سے بہترین فلسفہ, اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت فیل ہے اگر اس کے پیچھے کوئی کامل نمونہ اور کوئی مثال نہیں ہے. بڑے آئے, بڑا کچھ کہا, قبر میں چلے گئے, جو کچھ کہا تھا اپنے ساتھ قبر میں لے گئے. لیکن دین اسلام کو دیکھیے کتنا وسیع دین. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, آپ دنیا کی بات کرتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹوٹل پریکٹیکل ہے, 100% نارمل 2025 لائف, نتھنگ سو ایبنارمل. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کیونکہ آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں. معراج پہ جانا, قرآن کا نازل ہونا کوئی نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی کاپی نہیں ہے. لیکن باقی ساری زندگی مبارکہ اٹس جسٹ نیچرل, وی کین کاپی اٹ ویری ایزیلی. جب نبی پاک کی ولادت ہوئی والد صاحب نہیں تھے, یہ ایک عام واقعہ ہے, بہت سے لوگوں کے نہیں ہوتے. کچھ عرصے بعد والدہ بھی نہیں تھی, کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہو گئی. تمام واقعات کو دیکھیے کتنے نیچرل ہے. نبی پاک کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں, کیا وہ صرف جنت میں ملیں گی, یا عرب کے کسی خاص خاندان کی منوپلی ہے ان کے اوپر, یا عرب میں کوئی سپر سٹور ہے صرف وہاں سے ملتی ہے؟ اور نہیں بھائی, باہر نکلو, یہ ساتھ والی گلی سے ساری غذائیں اویلیبل ہیں. ہر بازار میں کھجور, شہد, کیلا, دودھ, گوشت سب پڑا ہوا ہے. سچ از دا پریکٹیکلٹی ان دس پرسنالٹی. نبی پاک کی ذات اقدس ہے یہ. تو یہ جو نبی پاک کا انداز زندگی ہم دیکھتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بیلنس کس طرح کرنا ہے. دیکھیے آپ ہر طرح کے ایسپیکٹ کو کور کیسے کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ اتنے جری ہیں, اتنے بہادر ہیں کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. جب خیبر فتح ہوا, اس خیبر کا دروازہ اپنے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. تو معاذ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دروازہ گرا دیا تو ہم 6-7 لوگ آئے, وہ دروازہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا, اور انہوں نے اکیلے اٹھا کے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی, بڑے بڑے جری اور بہادر لوگوں کی آنکھیں پتھرا جاتی, معاملات سخت ہو جاتے, ہم سب نبی پاک کے پہلو میں آیا کرتے تھے, اور حضور سب سے آگے مارچ فرمایا کرتے اور جا کے جنگ کرتے. ہم میں سے وہ بندہ جو حضور کے ساتھ ہوتا سب سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا. ایک طرف یہ ایکسٹریم دیکھیں اور اب دوسری طرف آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں, میں نے ہجرت کے بعد نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی, حضور مسکرا رہے تھے, اور وصال سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا, اب تب بھی مسکرا رہے تھے. اتنے نرم دل, اتنی بہترین پرسنالٹی. طائف میں پتھر برسائے گئے, جس میں اقدس سے خون بہا, نالین میں جم گیا. فرشتہ آ کر کہتا ہے سب کچھ آبزرو کر لیا گیا ہے, آرڈر آیا دونوں پہاڑوں کو ملا کر پاش کر دوں ان کو. نبی پاک نے فرمایا نہیں, جو مشن میں لے کر آیا ہوں یہ نہیں تو ان کی اولاد میں پورا ہو جائے گا. اور دوسری طرف قریش کی عورت چوری کرتی ہے, سفارش آ جاتی ہے, ایک نے چوری کی ہے چھوڑ دیں, بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا عہدہ ہے.
نبی پاک نے فرمایا نہیں، آج چھوڑ دیا تو قیامت تک میرے دین میں کوئی امیر آدمی چوری کرے گا تو اس کو بخشا جاتا رہے گا۔ ورائٹی دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تقریباً 20-25 سال ہو گئے پاکستان کے سارے میڈیکل کالجز میں ڈاکٹرز میں نے بیانات کیے ہیں، لیکچرز دیے ہیں۔ آپ لوگوں کا نا پرسیپشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ لوگ صرف میڈیکل سائنس میں نہیں بلکہ ہر پہلو زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں۔ آپ نا دین کو پڑھا کریں، صحیح کہہ رہا ہوں، روزانہ ایک ہی دن بہت زیادہ کر لیا پھر اس کے بعد اگلے سال خیال آیا اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی، ڈیلی کچھ پڑھیں، دیکھنا آپ کا پرسیپشن کتنا وائڈ ہوگا۔ ایک دن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ دین کے اندر ٹروتھفلنس اور ٹرسٹ وردینس یہ نبی پاک کی ذات میں تو ہے لیکن پورے دین میں کیسے؟ سنو ذرا، سنو انالیسس اور اس کو جا کے ایکسپلور کرنا، آپ کو اندازہ ہوگا کتنا وسیع دین ہے ہمارا، کتنی بڑی دنیا کو کور کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ پر کیسے اس کی کوریج ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، اس میں یہ سورت ہے، یہ سورہ مریم سنا پہلے آپ نے؟ سورہ مریم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ مریم کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ نبی پاک کی والدہ کا؟ کس کا نام ہے؟ بولو نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ 500 سال پہلے آپ گزرے ہیں اور اسی کتاب میں سورت میں لکھا ہے کہ اے مریم تم چنی ہوئی عورتوں میں سے ہو، یو آر دا بیسٹ۔ جائے کسی بھی اور دین کی کتاب کے اندر کوئی بھی ہو، بی بی مریم کے بارے میں اتنے اچھے اور لافٹی کلمات مجھے دکھا دیں۔ الزام لگایا تھا نا کہ یہ تصنیف آپ نے خود لکھی ہے، آج بھی یہ گروپ موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ نازل نما خود لکھا ہے۔ تو جو بندہ خود لکھتا ہے کم از کم اپنا نام تو زیادہ دفعہ لکھتا ہے، اپنے امی ابو کا نام تو لکھتا ہے، اپنی پوری سٹوری لکھتا ہے۔ صرف 6 دفعہ نبی پاک کا نام ہے اس کے اندر، 35 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور 136 دفعہ اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ کتنی امیزنگ کتاب ہے یہ، سارے واقعات کس طرح کور کرتی ہے، اور سچائی دیکھو کتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک کے ایک بیٹے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم، آپ نا فوت ہو گئے، آپ کا وصال ہوا تو اسی وقت نا سورج گرنے لگ گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ جس معاشرے میں رہتے ہو آج بھی اگر کوئی فوت ہو جائے نا ہم ریفرنسز لیتے ہیں کہ اس دن فوت ہوا، یہ اس کے فوت ہونے پہ ہو گیا یہ، اور وہ جو بیچارہ جو والد گرامی جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ سب ایکسیپٹ ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو کچھ نگیٹ نہیں کرے گا۔ اور یہ بڑی بات تھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ کے صحابہ ہیں، اور ایک ایسا کام ہو گیا ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر جو بڑا انیوژل کام ہے کہ سورج کو گرنے لگ گیا، بے نور ہو گیا سورج۔ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سورج جو گرا نا اسی لیے لگا کہ ابراہیم فوت ہو گئے۔ اٹ واز ویری ایزی ٹو کنیکٹ، لیکن نبی پاک نے فوراً فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا کسی کے فوت ہونے اور پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ دس از دا ٹرسٹ، دس از دا ویراسٹی ان دس دین۔ کتنی پیاری بات ہے دیکھیے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو کس طرح اکٹھا کیا جائے، آپ یقیناً ایک اچھی ماں بننا چاہتے ہیں، آپ یقیناً ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھی بیوی بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں، اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اچھا انجینئر، اچھا فائنانس آفیسر، اچھا آئی ٹی، اچھا ڈاکٹر، اچھا او ٹی، اچھا نرس بننا چاہتے ہیں۔ یہ اتنے ڈھیر سارے اچھے کی اسائنمنٹ اگر میں آپ کو دوں گا آپ کا دماغ اس کو ٹیمپورل ڈسکاؤنٹ کر کے چھوڑ دے گا، کیونکہ پروجیکٹ زیادہ ہیں، ٹائم لائن بڑی ہے، انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ہے۔ اس کو سائیکالوجی میں ٹیمپورل ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے کے جاتا ہوں، بس آپ اچھا مسلمان بن جائیں، آٹومیٹکلی شخصیت کے سارے پہلو میں اچھائی آ جائے گی، ہے نا ایسا؟ ایک اچھا مسلمان لازمی اچھا شوہر بھی ہوگا، اچھا شہری بھی ہوگا، اس کے اندر ساری اچھائیاں آتی چلی جائیں گی۔ اب آئیے اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے اس طرف لے کر آتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، میں آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے سمجھاتا ہوں۔ یہ پکڑنا بیٹا۔ اب مجھے بتائیں اس کرسی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جی اس کی ٹانگیں، جی اس کی سیٹ اور اس کی بیک، یہ سب اہم ترین ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کرسی میں سب سے اہم ترین چیز پتہ کیا ہے؟ اس کے لگے ہوئے کیل، اس کی گوند۔ کیوں؟ انہوں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اگر وہ ہٹ جائیں گے تو گر جائے گی۔ سیم از دا کیس ود یور لائف۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے؟
وہ انسین چیزیں، اور وہ ہیں آپ کے ریلیشن شپس، آپ کی ماں، آپ کا باپ، بیک اینڈ پہ جو پلے کر رہے ہیں لیکن وہ اہم ترین ہے یور ریلیشن شپس. اور ریلیشن شپ جو اتنی بڑی دنیا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ دین اس کو کیسے کور کرتا ہے؟ ایک چیز جو آپ کے رشتوں کو خراب کر رہی ہے، میاں بیوی میں درار پیدا کر رہی ہے، دوستوں میں تباہی لے کر آ رہی ہے. غور سے سنیے گا دین کیسی رہنمائی کر رہا ہے. یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے رشتہ تباہ ہو رہا ہے. اچانک بم پھٹے گا، وہ گفتگو نہیں، وہ انداز نہیں، وہ ساس ہے نہیں، وہ سسرال پیسہ نہیں، وہ کیا ہے؟ بدگمانی، شک، بدزنی کردار پہ، قابلیت پہ. اور نبی پاک نے کیسی بات ارشاد فرمائی، بیویئر آف سسپیشن ایز اٹ از دا ورسٹ آف فالس بلیف. بچ کے رہو اس شک سے. دل ایک دم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، شک آ جاتا ہے، اور واضح طور پہ فرمایا شک سے بچو، کیونکہ یہ پہلے سسپیشن ہوتا ہے، جب شک پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر سپائے ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، جاسوسی پیدا ہوتی ہے، پھر کنفلکٹ ہو جاتا ہے. اور واضح طور پہ بتایا گیا اس چیز سے بچو. رشتوں کی کتنی سائنس ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہوں. مرد جو بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، آپ کی زندگی میں جب جب عورت آئی ہے آپ کو کیا حکم ہے؟ جب جب آپ کی زندگی میں عورت آئی ہے، پیدا ہوئے تو پہلی عورت کون سی آئی؟ بولو بولو، پہلی عورت کون سی آئی؟ اس کے قدموں تلے جنت ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر لینا، رزق کاٹ دیا جائے گا. پھر بڑے ہوئے کون سی عورت آئی؟ بہن آئی. اور پھر پیدا ہوئے کون سی عورت آئی؟ بیوی. اس کے منہ میں نوارا ڈالنا صدقے کا ثواب ہے. پھر پیدا ہوئے کون سی عورت آئی؟ بیٹی. پال کے بیاہ دو، اس کو دے دو، اچھی طرح پال کے اس کا نکاح کر دو. فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گئے. اتنی امپورٹنس. بہن کا ذکر میں نے روک لیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، ساتھ رہیے گا. آج نا میری چھوٹی بہن کی برسی ہے. آج اس کو نا میں بائک پہ پیچھے بٹھا کے حفظ کروانے لے کے جایا کرتا تھا. پورا حفظ اس کو میں صبح لانا لے جانا کرتا تھا. پھر اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، وہ جس طرف دیکھتی تھی وہ سامان پیک ہو جاتا تھا. پرائس ٹیگ نہیں میں نے دیکھا کبھی، اس نے مانگا نا دے دو اس کو. پھر اس کی شادی کی. جب اس کے گھر گیا ہوں نا، ڈگی پوری بھری ہوتی تھی، پوری ڈگی بھری ہوتی تھی. چپکے سے جا کے سائڈ پہ رکھ دیتا تھا. وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ واشنگ مشین دوسری ہے تو فلاں کے گھر آٹومیٹک ہے. شام کو شہزور آئی ہوتی تھی، سر آپ کی مشین آئی. پھر اس کو ڈینگی ہوا تو پاکستان کے سب سے بڑے اسپتالوں میں لے کر جاتا تھا اس کو. اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا. پھر وہ فوت ہو گئی. مجھے بتائیں اتنا پیار اس سے میں نے کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ تھی؟ میں جب سے اس ماحول میں آیا جو کچھ پڑھ رہا ہوں مجھے یہی بتایا گیا تھا اس کی قدر کرنی ہے. یہ ستون ہے معاشرے کا. وہ چلی گئی، ذہن سے جاتی نہیں ہے. آج بھی ذہن میں آ رہی ہے، ابھی بھی سوچ رہا ہوں اتنی قدر کہاں سے آئی. میں بتاؤں گا نہیں آپ کو. یہ آپ کے ساتھ والے ملک میں ستی کے نام پہ کیا ہوتا رہا، پڑھ لو چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے. ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ 3 سال ہو گئے لڑکی پیدا نہیں ہوئی. کیا میڈیکلی یہ پاسبل ہے؟ پڑھ لو جا کے کیوں نہیں ہوئی. ارسطو اور افلاطون کے قصیدے گانے والوں صرف جا کے سرچ کرو ان کی عورت کے بارے میں کیا رائے تھی. یہ کرنا ضرور، اور پھر جا کے کہنا سلوٹ ہے نبی پاک کے اس اسلام کو. آج جو ریلیشن شپس ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں کر کے اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں شکایات کرتے ہیں نا، آپ کا دل اس کی طرف سے سخت ہوتا جاتا ہے. اپنے پارٹنر کے لیے دعا کیا کریں، آپ کا دل اس کے لیے نرم ہوتا چلا جائے گا. اور جب ریلیشن شپس کی بات آتی ہے، جملہ لے لو میرا یہ والا جملہ لے لو غور سے. پورے جسم کو کان بنا کے بیٹھو، صرف کان سے نہ سنو. ایسی محفلیں روز تھوڑی ملتی ہیں. زندگی میں ایسے لوگ ضرور رکھنا جو تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے تمہارا ذکر کرتے ہیں. میک سچ ریلیشن شپس، دے آر امپورٹنٹ. اور اب میں آپ کو ہارورڈ کی ریسرچ کا 531 بتاتا ہوں. اس چیز کو مد نظر رکھنا. 531 رول ان ریلیشن شپس. 5-3-1 کا رول. یہ میں نے اور ڈاکٹر رضوان نے مل کر پریکٹس بھی کیا تھا. آپ نے ہر ہفتے 5 نئے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. نئے لوگوں سے، بالکل نئے، پلمبر، مستری. اور جناب
انجینئر سافٹ ویئر کرنے والا اس سے 5 نئے لوگوں سے. کیونکہ یاد رکھو جس طرح ہم کہتے ہیں نا نیوٹریشن کے لیے ضروری کیا ہے کہ یو مسٹ ہیو اے ڈائٹ وچ کنٹینس کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹس, کیلشیم, میگنیشیم, پوٹیشیم, آئرن, زنک, منرل, واٹر, فائبر اینڈ 13 ٹائپس آف وائٹامن. اور کوئی ایک کھانا نہیں جس میں سارا کچھ ہو. کیا چاہیے؟ ورائٹی اینڈ پلینٹی. ایسا ہی ہے نا 800 گرام دن میں ویجیٹیبلز اور فروٹس کھانے چاہیے. تو اسی طرح جس طرح کھانے مختلف نا بندے بھی مختلف. وی آر وائرڈ لائک دس. کوئی ایک بندہ ملے گا اجنبی سا, وہ آپ کو انکم بڑھانے کا ایسا فارمولا بتا جائے گا آپ سوچتے رہ جائیں گے. کوئی ملے گا آپ کی پرانی کسی الجھن کو ایک دم سالو کر کے چلا جائے گا. 5 ہفتے میں 5 بندے. اور دوسرا 3 بندے زندگی میں ایسے ضرور رکھو جن پہ پیسہ, وقت اور سارے ریسورسز لگانے ہیں. ان کی پرابلمز کو اپنی پرابلم سمجھنا اور اس کو ساری پرابلم بتانی ہے. کیونکہ میرے بھائی میری بہن کچھ نہیں پتا, کھانے کی نالی لگ سکتی ہے, ڈائلسس شروع ہو سکتے ہیں. کوئی تو ہو جو آ کے سنبھالے. وہ کراچی میں ایک مری تھی, میں نے سنا ہے 8.5 ماہ 10 ماہ تک اس کی لاش کو پوچھنے بھی کوئی نہیں آیا. وہ ایسا تو نہ ہو, کوئی زندگی میں ایسا تو ہو تو گودی میں اٹھا کے میں اوپر نیورولوجی وارڈ اوپر ادھر لے کر تو جائے. وقت آ سکتا ہے, اور ایسا آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. 5 3 and 1 یہ آخری ریلیشن ہے. یہ ریلیشن ہوا جس کو روز 1 گھنٹہ دینا ہے. کیسے دیں گے گھنٹہ؟ 4.5 گھنٹے تو سوشل میڈیا پر ٹائم ہے ہمارا آج کل. اور یہ ریلیشن انسان کے ساتھ تب بناؤ, یہ اللہ کے ساتھ بناؤ. میں نے حساب لگایا 50 منٹ لگتے ہیں 5 نمازوں کے اندر, ختم ہو جاتی ہے 5 نمازیں. اور اب میں بیان کو ختم کرتے ہوئے آپ کو ایک سٹیٹ ڈوز دینے لگا ہوں. جب دین اور دنیا کی بات آئے گی تو یہ سٹیٹ ڈوز 3 احادیث کی, ٹیک اٹ 3 پل ڈوز ہے. آپ نے دیکھنا کہ دین اور دنیا کیسے میچ اپ ہو رہی ہے. فرمایا part of perfection of person's Islam is he leaves everything which is not of his concern. انسان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے آلٹو کیوں لے لی؟ تو سٹی لے سکتا تھا. اس نے لینووو کا کیوں لیا ہے؟ تو میک بک لے سکتا تھا. یہ آج یہ ٹیڑھا کیوں چل رہا ہے؟ او بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے ٹیڑھا چلے کہ اڑ کے چلے کہ رینگ کے چلے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ Why you are interfering? Stress free رہو, وہ اپنا ہے ہم اپنا ہے. اور اس حدیث نے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے, اور وہ ہے فوکس کرائسس. آج فوکس نہیں ہے, اپنی توجہ پہ توجہ دیں. آپ جو ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں فرق صرف توجہ کا ہے. میں نے الٹرا سکسیسفل لوگوں کے اندر ایک ہی عادت دیکھی ہے, یاد رکھیے گا, بس لیزر شارپ فوکس. They had this one thing only, بس اس ایک چیز کے پیچھے ساری زندگی جاتے ہیں. بس جو اس کی راہ میں جانے والا راستہ چلتے ہیں, جو رکاوٹ اس کو ہٹاتے ہیں. ایک چیز پہ رہنا. بل گیٹس نے بعد میں پولیو کے قطرے شروع کیے, پہلے مائکروسافٹ کو بنایا ہے. مسک آج اوپر گیا ہے مریخ کی وجہ سے, پہلے اس نے صرف ٹیسلا کو بنایا تھا. ون تھنگ, جسٹ ون تھنگ, یاد رکھنا. اور اس حدیث نے ایک اور بات بتائی ہے, لے لو میری بات لے لو. یہ فوکس از ناٹ اے اسکل, فوکس از اے ڈیسیژن. آئی بات؟ Focus is not a skill, focus is a decision. You are scrolling mindlessly, and you are scrolling mindlessly. You have clutter of activities in front of you, and you are multitasking. This is your choice. Don't blame technology, blame your choice. اور دوسری حدیث میں نے آپ کو 3 کی سٹیٹ ڈوز دینی تھی. دوسری حدیث سنو, اور یہ اسٹیٹمنٹ نہ جا کے یونیورسٹی کے متھے پہ لگا دو. جا کے جاؤ اس کو لکھواؤ, یونیورسٹی کے متھے پہ لگاؤ, اپنے ادھر لکھ کے لگاؤ, تاکہ جب بھی تم دیکھو اس کے بعد کام شروع کرو. یہ آڈیٹوریم کے اوپر بھی لگاؤ. دنیا کی ہر ٹیکسس سے لے کر بیجنگ تک کی اسٹاک ایکسچینج پہ اسٹیٹمنٹ لگا دو میرے نبی پاک کی. کیا؟ اللہ loves that any one of you who performs a task he must do it proficiency کے ساتھ, ایکسلنس اور پرفیکشن کے ساتھ کام کرو. جب بھی کوئی کام کرو, ہر RHC, ہر BHU, ہر DHQ کے اوپر لگا دو. اور نبی پاک کی خود پروفیشنسی کتنی ہے ان کی ذات میں. یار میری بات سنو, 63 سال کی زندگی کوئی زیادہ تو نہیں ہوتی کہ نہیں؟ چھوٹی سی زندگی ہے 63 سال کی, لیکن ایسی گزری کہ دنیا کے ہر دور کے ہر انسان کے لیے اسوہ کامل ہے. ایک ایک لمحہ کتنا پرفیکٹ ہوگا. اور نبی پاک مجھ سے آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم پرفیکشن کے ساتھ رہیں. اینڈ لاسٹ حدیث اس کے اندر سنو بھائی, جنت پہ پلاٹ مل رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں, DHK میں کہوں گا کھڑے ہو جاؤ گے. اور جنت میں کنفرم الاٹمنٹ ہے, کنفرم الاٹمنٹ, گارنٹی نبی پاک کی ہے. ایک نہیں 3 لوکیشن پر.
فرمایا I guarantee your prophet, I guarantee a place, a house in the highest paradise, in the middle of paradise and in the periphery of paradise. For whom? اب اپنی دین اور دنیا کو اٹیچ کرنا اس کے ساتھ. For whom? Number 1, in the highest paradise, اس بندے کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. In the middle of paradise, جس کا اخلاق اچھا ہو. In the corner of paradise, جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے. فیس بک پہ چلا تھا نا پیچھے تو ریڈی کے اوپر لڑائی ہوئی تو 2 بندے مر گئے تھے. وہ بندہ گھر میں داخل ہوا, بیوی سے کہا کھانا پکاؤ, اس نے کہا پہلے پیاز لے کر آؤ, کہا کھانا پکاؤ, کہا پیاز لے کر آؤ, کھانا پکاؤ پہلے پیاز لے کر آؤ. آدھے گھنٹے میں طلاق ہو گئی. سچا واقعہ. اور پیچھے ہٹ جاؤ, حق پر چپ کر جاؤ. نبی پاک نے فرمایا میں جنت میں گھر کی گارنٹی تمہیں دے دیتا ہوں اور یہ گھر بھی تمہارا بچ جائے گا. ناؤ the last topic. ایمان سے بتائیے گا, یہ ساری باتیں سن کے جو میں نے 3 کی سٹیٹ ڈوز آپ کو دی ہے, لگ نہیں رہا رب المسلمین نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے. رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین. یہ تینوں باتوں پہ کافر بھی عمل کرے, مل نہیں جائے گا اس کو حصہ, بتاؤ مل جائے گا نا. لاسٹ ٹاپک ہے میرا, اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے میرے عزیز دوستوں, یہ ذرا موٹی دوائی ہے, کھا لو گے؟ زبردستی کھلانی پڑے گی, مجھے پتا ہے. میں نے نا ایک کوالٹی پڑھی, دینی طور پہ کوئی سپر مین ہو, کوئی دنیاوی طور پہ سپر مین ہو, وہ کوالٹی ہے R=I, ریلیشن شپ = انٹرسٹ. وہ مطلب کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ بناتے ہی نہیں, مطلب نہ ہو دیکھتے بھی نہیں. دنیا مطلب کی ہے, مانو یہ باہر جتنے لوگ بس سے چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, دکانوں میں آ جا رہے ہیں, سب مطلب کے لیے. مطلب نہ ہو نہ جاؤ, پرائیویسی لیک ہو جاتی ہے, بندے خراب ہوتے ہیں, آپ سٹیپ اوور کر جاتے ہیں. مطلب کا رشتہ بناؤ. اگر میں کسی غریب آدمی جو میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا, نہ میرا نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کی مدد کر رہا ہوں نا, تب بھی میرا مطلب ہے اس میں کیا, کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے. سیلاب آیا, میں شرک پور گیا تھا 100 توڑے لے کر, 5 لاکھ روپے مالیت کے بنتے تھے, کوئی مجھے نہیں جانتا تھا, 100 توڑے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیے. کیوں؟ نبی پاک کا جشن ولادت اس طرح بھی تو منایا جا سکتا ہے نا. جسٹ کلیکٹ دس پوائنٹ, R=I, ریلیشن شپ = انٹرسٹ. یہ بات یاد رکھنا. اور پیسہ بڑا ضروری ہے, میں پیسے کے خلاف نہیں ہوں. قبرستان سے لے کے اسپتال تک, تعلیمی ادارے سے لے کے گھر تک, پیسہ بہت ضروری ہے. خوب کماؤ, ڈٹ کے کماؤ, کس نے منع کیا؟ اور کبھی کبھار تو پیسہ آکسیجن کی طرح ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ماں پڑی ہوئی ہے, 2 لاکھ روپے چاہیے نہیں تو مر جائے گی, لاؤ پیسہ. پیسہ ہاتھوں کا میل ہے, نکال کے دکھاؤ. کیسے نکلے گا؟ آسان نہیں ہے. اسی لیے سمپلسٹ ڈیفینیشن آف بزنس کیا ہے؟ ٹو سرو ہیومینٹی آن اے پروفٹ. سبحان صاحب, پروفٹ پہ کیوں؟ ٹو سرو ہیومینٹی آن پروفٹ. اگر آپ بغیر پروفٹ کے سرو کر رہے ہیں ہیومینٹی کو, پھر یہ بزنس نہیں ہے, پھر یہ NGO ہے, پھر یہ خیرات ہے, پھر یہ گفٹ ہے, پھر یہ زکوٰۃ ہے. پروفٹ ہوگا تو بزنس ہوگا, اور بزنس ہوگا تو یہ 2 حدیث آ جائیں گی. نمبر 1, تمہاری روزی کے 9 حصے کاروبار میں ہے, اور سچا دیانتدار تاجر وہ صدیقین کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کب آئیں گی؟ جس وقت پروفٹ ہوگا. یاد رکھنا, غور سے سن لو اس بات کو. 1000 روپیہ, 500 روپیہ, 5000 روپیہ نہیں, اللہ رحم کرے, کیا ہو گیا ادھر؟ جو کچھ ہے دے دو. لو بھائی 1000 روپیہ آ گیا. میڈیکل اسٹوڈنٹ کا 1000 روپیہ, یہ 1000 روپیہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھو, غور سے سننا تو میں کہنا چاہ رہا ہوں پلیز. یہ نوٹ ہے کاغذ کا, اس کا دل نہیں ہے, اس کا دماغ نہیں ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہے, اس کے احساسات نہیں, اس کے جذبات نہیں ہے. لیکن جس وقت یہ ہاتھ پہ لینڈ کرتا ہے نا, اس کی اپنی شخصیت بن جاتی ہے. ناؤ اٹس اے پرسنالٹی. میں چاہوں اس 1000 روپے کا گھر میں راشن ڈال دوں, چاہوں تو مسجد میں دے دوں, چاہوں تو شراب پی لوں, چاہوں تو جوا کھیل لوں. اس پیسے نے جب لینڈ کیا, اس کی کوئی خواہش نہیں تھی. جس ہاتھ پہ لینڈ کیا, اس بندے کی خواہش اب اس کی بھی خواہش بن گئی. اس پیسے نے میرے دل کو ریویل کیا ہے. میرے دل کے اندر کیا ہے, اس پیسے نے اس کو ان لاک کیا ہے. پیسہ شیطان نہیں ہے, وہ انسان کے اندر چھپا ہوا شیطان پیسے کو دیکھ کے باہر آ گیا.
پیسہ خدا تو نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے خدا کو بھول جاتے ہیں. سمجھ گئے بات آپ؟ یہ اینول سیرت کانفرنس میں بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں یہ. او بھائی بہن، عشرہ مبشرہ میں 10 ہیں صحابی، ان میں سے 7 ایکسٹریملی ویلدی ہیں، امیر ترین ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف کا وصال ہوا، 4 بیویوں کو 4 ارب 33 کروڑ روپیہ ملا تھا، اور یہ بیوی 1/8. اولاد کو کتنی دولت ملی ہوگی؟ 100 اصحاب بدر زندہ تھے، ہر صحابی بدر کو تقریباً 4000 دینار ملے تھے. What you can expect from him? Money itself is not bad. You must think how to spend money. This is important. So my dear brother, let's finish it. اس بات کو ختم کرتے ہیں. اب امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں اتنا زیادہ، یہ 1000 کس کا تھا بھائی؟ تھینک یو یار. کیوں اتنا زیادہ دین اور دنیا کو مکس کرنے کی طرف آتے ہیں؟ جسٹ بی ریلیکس، ایوری تھنگ از دین نو دنیا. ہر چیز کو اس طرح کرنا کہ بس اللہ راضی ہو جائے. آخری بات کہہ کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. پاکستان میں اس وقت 3,19,572 ڈاکٹرز ہیں. اس سال 20,000 بنے، لیکن پھر بھی کمی پوری نہیں ہوئی. 7.5 لاکھ بندوں پہ ایک ڈاکٹر ہے. 1,000 ڈاکٹر ہر سال دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. 8,000 ڈاکٹر ہمارے یو کے میں، 18,000 ڈاکٹر ہمارے امریکہ میں، یو ایس اے کے اندر. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو پورا کیسے کرنا میں نے اور آپ نے؟ ہاؤ وی کین فل دیٹ گیپ؟ یوز اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ دوستی کر لیں. ایجنٹ ہاسپٹل جو چائنا میں ہے، 42 روبوٹس ہیں اس کے اندر، 21 اسپیشلٹیز کے اندر، 3,000 ڈیزیزز کے اندر اس کو ٹرین کیا گیا اس کو، اور وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ڈیلی کے 10,000 مریض دیکھ رہا ہے وہ. اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم انسانیت کی زیادہ اچھی مدد کر سکیں گے. اور یہی ہمیں دین سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو اڈیپٹ کرو. ہم سمجھتے تھے ہم سوچ سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، کچھ نیا کر سکتے ہیں. اب یہ سب کا مشین بھی کر سکتی ہے، تو ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کیونکہ انوویٹر وہ انوویشن سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.